تو وہ شوہر بھی تانے دیتا ہے، ہم نے تو سنا تھا کہ تم بہت نیک گھرانے کے ہو، بڑے نیک باپ کی ہو، تمہاری ماں راویہ بکریہ فلاں ہے، تو تمہاری ماں نے تمہیں یہ نہیں سکھایا؟ اب دیکھیے یہ بچی ماں کو الفاظ کہلوا رہی ہے، اس بچی کی حرکت، حالانکہ ماں نے تو بارہا نصیحت کی تھی لیکن خوگر نہیں بنایا بچوں کو، صرف یہ بائی آرڈر نہ کہے نہیں یہ لباس نہیں چلے، بائی آرڈر نہ کہے بلکہ اس کی جو فیشنیبل لباس ہے اس کی قباحت بھی بیان کرے، بیٹا یہ شرافت سے ہٹ کر ہے، یہ شریروں کا لباس ہے، یہ فساق و فجار کا لباس ہے، یہ لباس ہمیں زیب نہیں دیتا، ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا بھی ہونا ہوتا ہے، اللہ کے سامنے زینت بھی اختیار کرنی ہوتی ہے، اور تمہاری مسجد تو تمہارا مصلہ ہے، تم اللہ کے سامنے فیشنیبل لباس پہن کر کھڑی ہوگی، جی شریفوں والا لباس پہنو، تمہاری شرافت کو چار چاند لگیں گے، بیٹی ایسا لباس پہنو، جی اس میں تمہارا وقار میں اضافہ ہوگا، اور یہ لباس پہنو گی تو تم شوہر کی نظر میں بھی گر جاؤ، اپنی ساس سسر کی نظر میں بھی گر جاؤ۔ کئی مرتبہ ہمارے یہاں بائی آرڈر کام لیتے ہیں، بس آرڈر دیتے ہیں ایسا مت پہنو ایسا مت کرو، لیکن اس کا جو ریزن ہے اس کی وجوہات نہیں بیان کرتے، نتیجہ ہوتا ہے کہ دل کے اندر اس کی اہمیت نہیں آتی۔ تو صرف ہم بائی آرڈر اپنے بچوں کی تربیت نہ کریں بلکہ اس کا ریزن، اس کی وجوہات بھی بتلائیں، بیٹا ہم جو منع کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے، بیٹا ہم جو تمہیں یہ پہننے کو کہہ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے، تم اپنی نسبت کو پہچانو، تم اپنے خاندان کو پہچانو، تم اپنے وقار کو پہچانو، اللہ پاک نے تمہیں حافظ قرآن بنایا، اللہ پاک نے تمہیں حافظ قرآن کی اولاد بنایا، اللہ پاک نے تمہیں ایسے گھرانے میں جنم دیا، بیٹا اس کا خیال رکھ، تو وجوہات کے ساتھ بتائیں، پھر دیکھیے انشاءاللہ نفع ہوگا۔ نیز میاں کو چاہیے کہ اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کرے۔ دیکھو میاں بیوی بننے میں تو دو لفظ بولے جاتے ہیں، کوئی ہاتھی گھوڑے جوڑنے پڑتے نہیں، تلوار خاں کی لڑکی بندوق خاں کا لڑکا، کہو تم نے قبول کی کہ ہاں میں نے قبول کی، ہو گیا نکاح، دو لفظوں میں نکاح ہو جاتا ہے، میاں بیوی بن گئے اب سب حلال ہو گئے، جی لیکن ہر بیوی اپنے شوہر سے محبت کا پروف چاہتی ہے، میرے الفاظ کو غور کریں، ہر بیوی اپنے شوہر سے اپنی محبت کا پروف چاہتی ہے، نکاح ہو گیا، نئے پرانے ہو گئے، ساتھ رہتے ہو گئے، لیکن بیوی کو اگر پروف نہیں ملنا محبت کا تو ہمیشہ شک میں رہتی ہے کہ شاید میرے ماں باپ نے اور ان کے ماں باپ نے زور زبردستی ہمارا نکاح کر دیا، میرے شوہر کو میں پسند نہیں تھی، اگر پسند ہوتی تو کبھی پھوٹے منہ سے ایک مرتبہ تو یوں کہتے کہ مجھے تجھ سے بہت محبت ہے، یہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے، یا کوئی تحفہ ایسا لا کر دیتے جس سے میں پہچانتی کہ مجھ سے محبت ہے تبھی تو یہ تحفہ دیا، بس ہماری تو یہ وجہ ہے۔ کئی مرتبہ مس میچ ہونے کی اور گھر میں جو اسپارک ہوتے رہتے ہیں، جی اس کی وجہ یہ ہے کہ محبت کا پروف نہیں ملتا۔ اس کو ذرا اچھی طرح اور سمجھیں، مکان جو بناتے ہیں تو بہت سی پلمبر جو پائپ فٹنگ کرتے ہیں تو ایک تو کنسل ہوتی ہے، دیوار کو تراش کے کاٹ کے اس کے اندر پائپ چھپایا جاتا ہے پلاسٹر سے، پھر اوپر سے ٹائل لگا دیتے ہیں، اس کو کنسل پائپ لائن کہتے ہیں، اور ایک اوپن ہوتی ہے اوپر۔ تو کنسل پائپ لائن میں کئی مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ نل کو جو چڑھاتے ہیں تو جس چیز میں نل کی چوڑیاں چڑھتی ہیں وہ نوب اندر رہ جاتی ہے، نل باہر ہوتا ہے، اور اس کا جوائنٹ ٹائل کی وجہ سے چھپ جاتا ہے، اور پانی لیکیج وہیں سے ہوتا ہے جوائنٹ پر سے، لیکن لیکیج ہو کر وہ دیوار اور ٹائل کے درمیان رشتہ رہتا ہے، اور ظہور کسی اور جگہ ہوتا ہے، پانی نکلتا کسی اور جگہ ہے، سمجھ گئے؟ اور آدمی کہتا ہے تو یہ پانی آ کہاں سے رہا ہے؟ ٹھیک اسی طرح جب میاں بیوی میں مس میچ ہوتا ہے، عدم محبت ہوتی ہے، تو اظہار کسی اور جگہ پہ ہوتا ہے، یا تو برتن ٹوٹ کے ہوتا ہے یا پھوٹ کے ہوتا ہے۔ چنانچہ ہم نے بارہ دیکھا، گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، برتنوں کی مصیبت آتی ہے، جس وقت برتن مانجے جا رہے ہیں تو زور زور سے زمین پہ مارتی ہیں اور زور سے اٹھا کر رکھتی ہیں، تو جو سنگ دل ہوتے ہیں وہ تو برداشت کر لیتے ہیں، وہ برتن تو برداشت کر لیتے ہیں، اور جو بزدل ہوتے ہیں کمزور ہوتے ٹوٹ جاتے ہیں، اپنے وجود کو کھو بیٹھتے ہیں۔ تو اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی بیوی سے اپنی محبت کا پروف بھی پیش کریں۔ مثال کے طور پر شوہر بہت زیادہ بزی ہیں، مصروف ہیں، سفر پر گئے، مہینے میں 15 دن میں ہفتے میں سفر پر گئے کہیں، تو جب سفر سے واپس لوٹیں تو ہلکا پھلکا کوئی گفٹ اور تحفہ لے کر آئیں۔ اب یہ دیکھنے میں بظاہر 5 روپے 10 روپے 100 روپے کا ہوگا، لیکن حقیقت میں اس کی قیمت کچھ نہیں ہے، لیکن اس کی ویلیو بیوی کی نظر میں بہت ہے، اس لیے کہ یہ بظاہر چھوٹا سا تحفہ ایک پروف پیش کر رہا ہے محبت کا۔ تو بیوی تنہائی میں دیکھتی ہو میرے شوہر اتنا بزی شیڈول والے، اتنا مصروف نظام الاوقات والے، اور مجھے بھرے بازار میں انہوں نے یاد رکھا اور دکان کے اسٹیپ چڑھے اور وہاں سے انہیں یہ خریدا، واہ مزہ آ گیا۔
بیوی کے دل میں گدگدی ہوتی ہے محبت کی، اس لیے کہ اس کو پروف ملتا ہے۔ کبھی دوپٹہ لا دیا، کبھی چپل لا دی، کبھی موزے لا دیے، جی، کبھی چھوٹا بڑا کپڑا لا دیا، کبھی کوئی اور خوشبودار کوئی چیز لا دی، اور اس کا نفع بھی آپ ہی کو ہوگا، کس کو ہوگا؟ شوہر ہی کو ہوگا۔ پتہ نہیں یہ بات بھی سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ تو ان چیزوں کی ضرورت ہے دوستو، اس طرح سے گھر کو جنت کا نمونہ بنائیں۔ حضرت فیض الفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کے پاس ایک نوجوان آیا اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا، اور اس نے آ کر کہا کہ حضرت اتنے مہینے اتنے دن ہوئے ہیں میرے نکاح کو، لیکن مس میچ ہو رہا ہے، بیوی سے کچھ جم نہیں رہا۔ حضرت نے کہا کہ ایک عمل بتاتا ہوں، کرو گے؟ کہ ضرور کروں گا۔ اس نے سوچا کہ کچھ پڑھنے پڑھانے کا بتائیں گے، اس لیے کہ عمل تو ہم لوگ اسی کو سمجھتے ہیں، تعویذ گنڈے کو کہ ایک عمل بتاتا ہوں کہ جی حضرت ضرور بتائیے۔ کہا آپ کے راستے میں، گھر کے راستے میں جب آپ جائیں گے، کوئی سویٹ کی مٹھائی کی کوئی دکان ہے؟ کہ جی ہاں مٹھائی کی دکان۔ کہا وہاں جاؤ اور وہاں سے آپ گلاب جامن لو، اور جس وقت دسترخوان پہ کھانے کے لیے بیٹھو تو ایک گلاب جامن بسم اللہ کر کے اٹھاؤ اور بیوی سے کہو منہ کھولو، اور آپ اس کے منہ میں رکھو، اور جب وہ آدھا کھا لے تو اس آدھے کو آپ خود کھاؤ۔ بیوی کے منہ میں لقمہ رکھنا صدقہ، بہترین صدقہ ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس پر عمل کیا۔ جیسے انہوں نے اس پر عمل کیا، واپس آئے آنکھوں میں آنسو تھے، حضرت میرا گھر تو جنت کا نمونہ بن گیا، ہمارے سارے جو آپس میں معاملات تھے سب حل ہو گئے۔ کہا دیکھو ایک سنت پر عمل کیا تو یہ برکتیں ہوئی، دوسری سنتوں پر عمل کرو گے تو اور برکتیں آپ دیکھو۔ تو دوستو سنتوں کی برکات ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا منہ میں لقمہ رکھو، تو کیا وہ اپاہج ہے عورت؟ اپاہج کے لیے کیا ہے کہ جس کے ہاتھ شل ہو چکے ہیں اس کو کھلایا جائے، اس کو لقمہ رکھو، صدقے کا ثواب ملے گا؟ نہیں، اچھی خاصی صحت مند بیوی کو کھلانے کو کہا ہے، تو اس کے پیچھے کچھ ریزن ہے، اس کے پیچھے کچھ نتائج ہیں، اس کے پیچھے جی کوئی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جی نظر ہے، اور اس میں برکات ہے دوست۔ تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہم نے اپنے گھروں کو جہنم بنا رکھا ہے۔ ہر شوہر یہی چاہتا ہے کہ بس بیوی سے ایک ہی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے اور بس وہی اصل چیز نہیں، دوست صرف ایک وجہ سے نکاح نہیں کیا جاتا، بہت سارے مقاصد ہیں۔ نیک صالح اولاد کا وجود ایک مقصد ہے، امت میں صلاح و تقوی عام ہو ایک مقصد ہے، بہترین معاشرہ وجود میں آئے ایک مقصد ہے، بہترین پڑوس وجود میں آئے ایک مقصد ہے، نیک نسل انسانی کی افزائش ہو ایک مقصد ہے۔ نہ جانے کتنے مقاصد ہیں نکاح کے، صرف ایک ہی مقصد نہیں ہے کہ حرام سے بچ کر آدمی کو حلال مل جائے، صرف یہی مقصد نہیں ہے، اور نہ جانے کتنے مقاصد۔ تو ہم لوگ صرف ایک آدھ مقصد پاتے ہیں اور سارے کے سارے مقصد فوت کرتے ہیں۔ گھر کے اندر ماں ہوتی ہے جو بیوی کی ساس ہوتی ہے، شوہر کی ماں ہوتی ہے۔ اب کئی مرتبہ ماں رونے بیٹھی ہے، چہرہ اداس ہے، بچہ آیا تھا، امی السلام علیکم، اور پھٹ پھٹ کے رونے لگے۔ امی کیا بات، کیا تکلیف؟ اب بیٹا اپنی ماں کے آنکھوں کے آنسو تو نہیں دیکھ سکتا نا، فوراً کہتا امی کیا بات، اپنی دلہن سے پوچھو۔ اب اس کا تو خون گرم ہو چکا تھا، میری ماں کو ستایا اس نے، بس آستین چڑھا کر ایک تماچا ادھر ایک ادھر۔ نہیں، یہ ظلم ہے دوست، ہرگز نہیں۔ ماں کی بات سن کر ظالم نہ بن جاؤ بیوی پر، اور بیوی کی بات سن کر سنگ دل نہ بن جاؤ، اور نافرمان ماں باپ کی اولاد مت بنو، نافرمان بن کر زندگی مت گزارو ماں باپ کے سامنے، بلکہ ادھر سنو اندر جاؤ، اور بیوی سے تو پیاری سچ بتاؤ کیا بات ہے، پیاری سچ بتاؤ کیا بات۔ ادھر وہ بھی رونے بیٹھی، اس لیے کہ عورتوں کے آنسو تو ہمیشہ پلکوں پہ سجے رہتے ہیں، اس لیے زیادہ متاثر ہونے کی ضرورت نہیں، بہت متاثر ہونے کی ضرورت نہیں، بالکل متاثر نہیں۔ جیسے ماں کے آنسو دیکھے ایسے بیوی کے آنسو بھی جا کے دیکھے، دونوں سیم سیم نظر آئیں گے۔ عورت بیوی سے پوچھو پیاری سچ بتاؤ کیا بات ہے، پوری داستان مجھے بتاؤ، اس لیے کہ امی نے تو ہاف کہا، ہاف کا بھی ہاف کہا۔ پتہ چلا کہ امی جان کا قصور ہے، بڑی عمر کی ہیں، بات پوری سمجھ نہیں پا رہی۔ اب ماں بوڑھی ہے، ماں کو تو پریشرائز نہیں کیا جا سکتا، امی کو تو نہیں دبایا جا سکتا۔ بیوی کو کہو میری پیاری، میری محبت کی خاطر تم کیا اتنا نہیں کر سکتے جتنا میں تم سے کہنے جا رہا ہوں، کہو تم معافی مانگو۔ اب وہ کہے گی تم ہمیشہ مجھ سے ہی معافی منگواتے ہو، مجھے جھکاتے ہو۔ تو کہا کیا جھکائے، کل تم بھی تو کل ساس بننے والی ہو، تم بھی تو کل ماں بننے والی ہو، انشاءاللہ آج جھکنا سیکھ جاؤ گی، آج معافی مانگنا سیکھ جاؤ گی، کل تمہیں جھکنا نہیں پڑے گا، کل کوئی اور جھکے گا۔
کل کوئی اور معافی مانگے گا اللہ کے لیے، کیا میرے ساتھ تم اتنا نہیں کر سکتی؟ جاؤ معافی مانگو، چلو میرے ساتھ، اور خود بھی کہ امی اس کو معاف کر دو، اماں مجھے معاف کر دو، ہو گیا کام۔ دوستو، معافی مانگنے والے کا قد کبھی گھٹا نہیں کرتا، ہمیشہ بلند ہوا کرتا ہے۔ معافی مانگنے والے کا قد ہمیشہ بلند ہوا کرتا ہے، تو اس کا خیال رکھیں، اور پھر اس معافی مانگنے پر اس کی ہمت افزائی بھی ہو، اللہ آپ کو ہدایت ہے، تم نے میری عزت رکھی جی، اور اس پر اس کو کچھ انعام دیا جائے۔ انعام کا مطلب یہ نہیں کہ معافی مانگنے پہ انعام، اس کا مطلب وہ سوچے کہ آئندہ پھر مجھ سے معافی منگوائیں گے، آئندہ پھر جھکوائیں گے، اس عنوان پہ نہیں، بس ہمت افزائی اس بات پر کہ تم نے بہت بڑا کام انجام دیا۔ پھر ماں کو کہیں امی بس ایک بات بتاؤ، میں اس کو کوئی بھگا کے تھوڑی لایا ہوں، تم نے تمہارا نکاح کروایا اس کا، یہ تمہاری بیٹی ہے، غلطی کرتی تو امی ذرا پیار سے سمجھایا کرو نا، جیسے تم نے ہماری بہن کی تربیت کی، وہ عزتوں کی زندگی گزار رہی ہے، تو یہ بھی تو تمہاری بیٹی ہے، یہ بھی تو آپ کی بیٹی ہے، اس کی بھی آپ تربیت کرو۔ ماں کو اس طرح سے کرو۔ اور کئی مرتبہ یہ بھی کہو کہ امی وہ آپ کے بارے میں نے کئی مرتبہ اپنی بہو بیوی سے پوچھا کہ اماں کے بارے میں کیا خیال ہے، آپ کے بارے میں اس کی بڑی اچھی رائے ہے، بہت اچھی رائے ہے، امی نادان ہے لیکن غلطی کر بیٹھتی ہے، تو آپ اس کو سمجھایا کرو، معاف کر دیا کرو، اس کے لیے دعا کرو۔ بہرحال شوہر کو چاہیے کہ ماں اور اپنی بیوی کے درمیان میں جی جب بھی مس میچ ہو، اس کو چاہیے کہ وہ درمیانی شخص بن کر اس کو بہت اچھی طرح سے سالو کرے، بہت اچھی طرح سے سالو کر لے۔ کئی مرتبہ شوہر جو ہے ہمت ہار جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ یار کب تک یہ کھٹ 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 پٹ ہوتی رہے گی، چلو گھر بدل دیتا ہوں۔ یہ حل نہیں ہے، اس لیے کہ ماں باپ اکیلے ہیں، دنیا کیا کہے گی جی، ماں باپ کی خدمت کرنا بھاری پڑا۔ بچپن میں ماں باپ نے پال پوس کے بڑا کر دیا، جوان کر دیا، جب مسل پاور بڑھ گئی، منی پاور بڑھ گئی، تو اب ماں باپ کو چھوڑ کے چل پڑا، ٹھیک اچھی بات نہیں ہے، غلط میسج جائے گا لوگوں کی طرف۔ نبھائے ان کو، ان کی عمر تھوڑی ہے، آپ کی زیادہ ہے بظاہر، آپ جوان ہیں اور بوڑھے ہو چکے ہیں، بڑھاپے کی، اور یہ جو بہت سی جھگڑے کئی مطلب یہ بڑھاپے کی وجہ ہوا کرتی ہے، بڑھاپا ان کی وجہ ہوا کرتا، کمزوری ان کی وجہ ہوا کرتا، تو اس کا خاص خیال رکھیں۔ نیز وقت پر سوئیں، وقت پر اٹھیں، اس کا نظام بنائیں۔ گھر کے اندر ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے کا معمول بنائیں۔ نیز صاف ستھرا رہیں، صاف ستھرا نہ رہنے کی وجہ سے بھی کئی مرتبہ میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے۔ ہر شوہر جس طرح سے یہ چاہتا ہے میری بیوی لہکتی مہکتی رہے، ہر بیوی بھی یہ چاہتی ہے کہ میرا شوہر لہکتا مہکتا رہے۔ اب کام کے کپڑوں میں جی، کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں، کسی گیریج میں کام کرتے ہیں، تیل کے کپڑے ہیں جی، اور جسم پر داغ دھبے لگے ہوئے ہیں، انہی کپڑوں کے ساتھ آپ آرام بھی فرما رہے ہیں جی، یہ اچھی چیز نہیں۔ صفائی ستھرائی کا نظام رکھیں۔ کئی مرتبہ شوہروں کے اندر ایسی بدبو آتی ہے جیسے مرے ہوئے کتے میں آتی، اور پھر چاہتے ہیں کہ بیوی محبت نہیں کرتی، تو کہاں سے محبت کرے گی؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، لیکن کئی میں تو باغیرت ہوتی ہے، بااخلاق ہوتی ہے، وہ صاف کہہ نہیں پاتی مجھ سے کہ تمہارے جسم میں بدبو آ رہی ہے۔ کئی مرتبہ لوگ گٹکا کھاتے ہیں، پان کھاتے ہیں، تمباکو کھاتے ہیں، مسالے کھاتے ہیں جی، جس کی وجہ سے منہ میں بدبو آتی ہے۔ بتائیے کہاں سے محبت کو دل کرے گا؟ تو صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں۔ تو جو میاں بیوی ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گھر کو جنت کا نمونہ بناتے ہیں۔ تو ہم اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنائیں۔ نیز پہلے ہی دن سے اس بات کا عہد معاہدہ کر لیں، پہلے دن سے، کہ ہم نمازوں کا اہتمام کریں گے، تہجد کا اہتمام کریں گے، دعاؤں کا اہتمام کریں گے۔ بعض کام پہلے ہی دن کرنے پڑتے ہیں، بعض کام پہلے ہی کرنے پڑتے ہیں، لہذا پہلے سے اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں کہ پہلے دن سے مجھے اپنی بیوی کے دل کے اندر بھی اپنا وقار برقرار رکھنا ہے، اور بیوی بھی اس بات کا خیال رکھے مجھے پہلے دن سے اپنے شوہر کے دل دماغ میں جگہ بنا کے رکھنی ہے، اور مجھے اللہ کا نیک بندہ بندی بن کے زندگی گزارنی ہے۔ اگر پہلے دن، شادی کے پہلے ہی مہینے، پہلے ہی ہفتے اگر غیر حاضر رہنا شروع کر دیا مسجد میں اور نمازیں چھوڑنی شروع کر دی، تو بیوی بھی سمجھ جاتی ہے کہ شوہر کتنے پانی میں، اور شوہر بھی سمجھ جاتا ہے بیوی کتنے پانی میں۔ طلبہ عزیز، مہمانان کرام، اپنی ازدواجی زندگی کو ہم حسین بنائیں اور گھر کو ہم جنت کا نمونہ بنائیں۔ تو جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح کے بعد پہلی فرصت میں، پہلی شب میں، پہلی رات میں جی میاں بیوی کچھ آپس میں عہد معاہدے کر لیں۔ شوہر کو چاہیے کہ وہ آنے والی دلہن جو ہے بالکل اجنبی ہے، گھر کے ماحول سے واقف نہیں ہے، گھر کے افراد کا تعارف نہیں ہے، لہذا شوہر کو چاہیے کہ گھر کے افراد کا تعارف کرے۔
گھر کے افراد کا تعارف کرائے کہ میرے بڑے بھائی جان اس مزاج کے ہیں، بڑے بھائی جان کی جو اہلیہ میری بھابھی اس مزاج کی ہیں، چھوٹے بھائی جان اس مزاج کے ہیں، ان کی اہلیہ اس مزاج کی ہیں، میری بہن اس مزاج کی ہیں، میری والدہ کا مزاج یہ ہے، جی میرے والد صاحب اس طرح کے مزاج کے ہیں، ان میں یہ نزاکت ہے۔ بس یہ سب تعارف کرانے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کے ساتھ کچھ مس بہیو نہ ہو جائے، کچھ مس میچ نہ ہو جائے، لہذا آپ سب کا خیال رکھیں، سب کا خیال رکھیں۔ تو یہ بھی انتہائی ضروری چیز ہے کہ اپنی دلہن کے سامنے اپنی زندگی کا کچھ تعارف کرائیں۔ اور ہاں ایک بات بہت اہم، اچھی طرح سے نوجوان بچے جن کا آج نکاح ہے وہ بھی سن لیں، اور جو مستقبل کے دلہے ہیں وہ بھی سمجھ لیں، ہرگز کوئی لڑکا اپنی بیوی سے تنہائی میں، چاہے پہلی رات ہو چاہے دوسری رات ہو، ہرگز اس کے ماضی کے بارے میں نہ پوچھے۔ کئی مرتبہ قسم دے دے کے پوچھتے ہیں، پیاری سچی بتاؤ تمہارا کسی کے ساتھ کوئی افیئر تھے کیا، تمہارا کسی سے کوئی تعلق تھا کیا، بتاؤ، اور پھر اپنا بتاتا ہے میرا کسی تعلق تھا۔ وہ بیچاری مجبور ہے، اب وہ حکمتوں کو نہیں سمجھ رہی، مصلحتوں کو نہیں سمجھ رہی، اس بیچاری کو ایک نئی زندگی سے ساتھ پڑا ہے، وہ شرم و حیا کی دیوی بن کے بیٹھی ہوئی ہے۔ اب وہ کہہ دیتی کہ ہاں میرا کسی سے تعلق تھا، بس اسی وقت کہتا 3 طلاق ہوئے، اور ایسے واقعات ہوئے نا۔ اس آسمان کی چھت کے نیچے کوئی لڑکی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جیسی عفیفہ نہیں ہے، اور کوئی لڑکا حضرت یوسف علیہ السلام جیسا عفیف نہیں ہے، ہر ایک کے ساتھ میں کچھ نہ کچھ لگا ہوا ہے، اور توبہ کر کے سب معاف ہو چکا ہے۔ تو ہم کون ہوتے ہیں جو کسی کے ماضی کو کریٹ کر اس کے عیبوں کو اسکرین پر لائیں؟ تو ہرگز ماضی کے بارے میں نہ شوہر اپنی بیوی سے پوچھے، نہ بیوی اپنے شوہر سے پوچھے، نہ اس موضوع کی کوئی بات کریں، اس کا خاص خیال رکھیں۔ تو کچھ چیزیں پہلے ہی دن عہد اور معاہدے کی ہوتی ہیں۔ اب یہاں ایک چھوٹا سا لطیفہ سناتے ہیں، بات سمجھ میں آئے گی۔ 2 لڑکوں کی، 2 سگے بھائیوں کا نکاح ایک گھر کے اندر ہوا، سگی بہنوں سے، چھوٹے کا چھوٹی کے ساتھ، بڑے کا بڑی کے ساتھ۔ اب چھوٹے کی زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی، اور بڑے کی زندگی میں کچھ کرائسس تھے، کچھ مسئلے تھے۔ تو بڑے بھائی نے ایک مرتبہ چھوٹے بھائی کو کہا کہ بھائی، جس ماں کے پیٹ میں میرے والی نے پیر پھیلائے تھے، اس میں آپ کی بیوی نے بھی پیر پھیلائے تھے، ایک ہی ماں کی اولاد ہے، لیکن یہ اتنی نیک کیوں تمہارے والی اور میری اتنی شریر کیوں؟ تو چھوٹے بھائی نے کہا کہ ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ تو میں نے تو سیدھا کر دیا۔ کہا وہ کیسے کیا؟ تو کہا میں نے پہلی رات میں بلی ماری تھی۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کہ میں نے اپنے کمرے میں بلی چھوڑ دی، میں نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اللہ سے خوب دعا کی، پھر ذرا تیور مصنوعی بنائے میں نے، اور اپنی بیوی کو کہا وہ تلوار اٹھاؤ، تو اس نے تلوار اٹھائی، اور تلوار اٹھا کے میں نے بلی کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اب وہ تھر تھر کانپنے لگی کہ یہ تو اتنا ظالم ہے، اس کے سامنے تو بہت سنبھل کے رہنا پڑے گا۔ لہٰذا میں نے بلی ماری تھی۔ اس دن سے وہ دن اور آج کا دن بالکل ٹھیک ٹھاک رہتی۔ کہا یار یہ تو نے پہلے کیوں نہیں بتایا، یہ تو کام میں بھی کر دوں گا۔ چنانچہ اس نے بھی آج بلی منگوائی اور کمرے میں رکھ دی، 2 رکعت نماز پڑھی، شاید اس دن پتہ نہیں پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی۔ 2 رکعت پڑھ کے بیوی سے کہا تلوار اٹھاؤ، تو بیوی نے کہا کیوں؟ کہ مجھے بلی مارنی ہے، کہ پہلے اپنی خیر مناؤ، اور فیل ہو گئے۔ تو اس نے صبح کو اپنے بھائی کو کہا کہ اس نے تو بلی نہیں مارنے دی، تو کہا اس نے کہا یہ تو پہلی رات میں مارنی پڑتی۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا عہد معاہدہ پہلے دن سے کرنا پڑتا ہے، اس کا اثر ہوتا ہے، اس کی برکات ہوتی ہے۔ اب میاں بیوی نئی نویلے جب چاہے دیر تک جاگے، پھر سو گئے، پھر دیر سے اٹھ رہے ہیں، گھر والے بھی کچھ شرم و حیا میں، کچھ یہ کہ نوجوان بچے ہیں نہیں اٹھا رہے، یہ کوئی عقل مند نہیں ہے۔ تہجد کا بھی اہتمام کریں، فجر کا بھی اہتمام کریں، پھر دیکھیے اس کی برکات کتنی ہوتی ہے، تلاوت کا بھی اہتمام کریں، اس کا خاص خیال رکھیں۔ آخر میں اپنی بات کو کنارے کرتے ہوئے ایک بہت مشہور واقعہ جو اس موقع پر ضرور یہ آج بیان کرتا ہے، اور اس میں بات کچھ سمجھنے کی ہے، بات سمجھنے کی ہے، اور کئی مرتبہ بہت سی باتیں بار بار اس لیے کہی جاتی ہیں تاکہ سبق اچھی طرح مضبوط ہو جائے۔ ایک حکیم کے پاس ایک عورت روتے ہوئے آئی اور آ کر کہنے لگی، حکیم صاحب میرا گھر جہنم بن گیا ہے، میری عزت کے علاوہ جو چیز آپ لینا چاہیں لے لیں، لیکن مجھے ایک زہر کی پڑیا دے دو، مجھے ایک زہر کی پڑیا دے دو۔ اور اتنا کہہ کے پھوٹ پھوٹ کے روئی۔ حکیم صاحب حکمت والے تھے، انہوں نے کہا بیٹی دیکھو، اس طرح رونے سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے، اس طرح سے رونے سے کوئی بات بننے والی نہیں ہے، تم مجھے پوری بات بتاؤ، بات کیا ہے؟ اب اس نے سکون کے ساتھ بات کرنی شروع کی کہ میری ساس ایسی ہے، ایسی ہے، ایسی ہے، ایسی، یہ ظلم کرتی ہے، یہ ظلم کرتی ہے، یہ ظلم کرتی ہے۔ حکیم صاحب نے اندازہ لگا لیا
اور کہا بیٹی تم نے صحیح فیصلہ لیا، ایسی ساس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، اس کو مر جانا بہتر ہے اور میں تمہارا تعاون کروں گا، بالکل فکر نہ کریں۔ لیکن ایک بات اچھی طرح کان کھول کے سن لو، وہ یہ کہ اگر میں کوئی ایسا زہر دے دوں کہ کھاتے کے ساتھ ہی فوراً مر جائے تو سارا بل تمہارے نام پہ پھٹے گا کہ لڑائی ان کی ہوتی تھی روزانہ اور یہ بہو جو ہے اپنی ساس کو کھا گئی، اور ہو سکتا ہے میرے لیے بھی مصیبت کھڑی ہو جائے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ میں آپ کو ایسا زہر دوں جو دھیرے دھیرے اثر کرے۔ 40 پوڑیاں میں تمہیں دیتا ہوں، روزانہ ایک دودھ میں ملا کے سوتے وقت بڑھیا کو ایک پوڑیا دے دو، 40 پوڑیا بھی ختم اور بڑھیا بھی ختم 40ویں دن۔ اب یا تو وہ روتے آئی تھی یا حکیم صاحب کی اس حکمت بھری تدبیر پر خوش ہو گئے۔ لیکن آگے کی ایک بات سن لو، ان 40 دنوں کے اندر تمہیں اپنا بیہیو بالکل بدلنا پڑے گا۔ ایک تو یہ کہ تم اس کو ماں ماں کہہ کے پکارو، دوسرا یہ کہ کھانا وقت پر دو، تیسرا یہ کہ کپڑے دھو کر پریس کر کے اس کو روزانہ پہناؤ، رات کو سوتے وقت سر پہ تیل کی مالش کرو، پیر دباؤ اور امی امی کہہ کے پکارو، اور سوتے وقت یہ پڑیا بھی دے دیا کرو۔ جب 40 دن گزریں گے اور یہ مرے گی تو تمہاری طرف کسی کی شک کی سوئی بھی نہیں جائے گی، سب سمجھیں گے پہلے کبھی لڑائی ہوا کرتی تھی، اب تو بڑے محبت سے رہتے تھے۔ تو حکمت بھری بات جب سنی تو یا تو وہ روتے آئی تھی مسکرانے لگی۔ کہا کہ حکیم صاحب اس کا معاوضہ سب بڑھیا کے مرنے کے بعد جب دفن ہو جائے گی اس کے بعد آنا، پھر دیکھیں گے کیا کرنا۔ خیر ہوگی، اور اس نے ترتیب کے ساتھ عمل کرنا شروع کیا۔ ابھی 20 یا 22 دن ہوئے تھے، پھر روتے واپس آئے اور کہا حکیم صاحب آپ نے جو وہ زہر دیا تھا کیا اس کا کوئی اینٹک ہے؟ آپ نے جو وہ زہر دیا تھا اس کا کوئی اینٹک ہے؟ اینٹی ہے یعنی اس کا کوئی مخالف ہے جو اس کے زہر کے اثر کو ختم کر دے؟ اور اتنا کیا کہ پھر رونے لگے۔ کہا کیوں؟ کہ اصل میں زہر کا اینٹی ڈھونڈنے اس لیے آئی ہوں کہ اب اس کا جنازہ اٹھتے ہوئے دیکھنا تو کیا اس کا تصور کر کے میرا رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے، اب تو مجھے ماں جیسی نظر آنے لگی، میں اس کے جنازہ اٹھتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتی، اس لیے حکیم صاحب میں نے تو 2 دن سے دوائی دینا بھی بند کر دی، وہ پڑیا کھلانا بھی بند کر دی، اس لیے اللہ کے لیے وہ جو اب تک کھلائی ہیں وہ تو ضرور اپنا اثر کریں گی، لہٰذا کوئی ایسی دوائی دو کہ اس کا اثر ختم ہو جائے، اس زہر کا کوئی تریاق مجھے دے دے۔ اور یہ کہہ کے پھر رونے لگی۔ حکیم صاحب نے کہا بیٹی چپ ہو جاؤ، فکر نہ کرو، بڑھیا مرے گی نہیں، جیے گی انشاءاللہ۔ اور وہ جو پڑیا میں نے تمہیں دی تھی وہ زہر کی نہیں تھی، وہ تو قوت کی تھی۔ اصل علاج تو وہ تھا جو میں نے تمہیں سمجھایا تھا۔ اصل میں جب تم روتے ہوئے پہلے دن آئی تھی تو میں سمجھ گیا کہ مسئلہ کیا ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ تم اس سے کچھ توقع رکھتی تھی، وہ تم سے کچھ توقع رکھتی تھی، اور دونوں ایک دوسرے پہ پورے نہیں اتر رہے تھے، مس میچ ہو رہا، لہذا آپ کی نوبت یہاں تک پہنچی کہ آپ نے اس کو مارنے کی ٹھان لی۔ جب میں نے تمہیں بتایا اس کو ماں ماں کہہ کے پکارو تو اس نے تمہیں بیٹی بیٹی کہہ کے پکارنا شروع کیا، بیٹی سمجھنا شروع کیا۔ اب تمہیں وہ ماں نظر آ رہی ہے اور تم اس کو بیٹی نظر آ رہی ہو، اور ماں اور بیٹی میں محبت تو پھر یقینی چیز ہے۔ اس لیے وہ جو پڑیے بچی ہیں ان کو بھی کھلا دو، ان کو بھی پورا کر دو، انشاءاللہ بڑھیا مرے گی نہیں، بڑھیا جیے گی، اللہ تعالیٰ تمہیں محبتوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ تو دوستو دیکھو، تھوڑی سی بات تھی، تھنک بدلی، سوچ بدلی، زاویہ نظر بدلا اور اللہ پاک نے زندگی تبدیل فرما دی۔ یہ ہے اس کامیاب ازدواجی زندگی گزارنے کے راز۔ اس عاجز نے اپنا سبق آپ کے سامنے سنایا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم نے جتنے بھی ایسے افراد ہیں جن کے گھر جہنم کا نمونہ بن گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان باتوں کی روشنی میں عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گھر کو جنت کا نمونہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ حسبي الله لا إله إلا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں، اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما۔ میرے پیارے اللہ، ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ ہم سب کے سب ہاتھوں کا پیالہ بنا کر آپ کے دربار میں حاضر ہیں۔ میرے پیارے اللہ، ہمارے دلی جائز نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ اللہ ہمیں اپنے مقبول محبوب بندوں میں شامل فرما، ہمیں قابلیت و قبولیت عطا فرما، مقبولیت و محبوبیت عطا فرما، مطرودیت و مردودیت سے حفاظت فرما۔ اللہ جی، آپ ہمیں ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ رب کریم، دور دراز سے چل کر لوگ آئے ہوئے ہیں، مہنگائی کے اس دور کے اندر
مہنگا مہنگا پیٹرول ڈیزل جلا کر آئے ہیں، وہ مہمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھنے کے لیے اپنے وطنوں سے چلے اور جب اپنے گھر سے چلتے ہیں تو ماں اپنے دوپٹے میں بندھا ہوا وہ سکہ اور وہ روپیہ وہ بھی کھول کے دے دیتی ہے، بیٹا تیرے کام آئے گا۔ اور ماں اور باپ نے گاڑی کمائی کے پیسے بچے کو کھانے اور پینے کے لیے دیے ہوتے ہیں، لیکن یہ بچے ان پیسوں کو کھاتے نہیں ہیں، ان سے کچھ پیتے نہیں ہیں، بلکہ مہنگے کرایہ ادا کر کے اس مجلس میں شرکت کے لیے دور دراز سے آتے ہیں۔ میرے پیارے رب، آپ ترس کھا لیجیے کہ اللہ جو پیسہ ان بچوں کو اپنے ذات پہ لگانا تھا انہوں نے ذات پہ نہیں لگایا، صفات بنانے پہ لگایا۔ میرے پیارے اللہ، آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں تک پہنچ گئے کہ اللہ آپ کے تعلق کی تلاش میں یہاں تک آئے۔ اللہ جی کسی کو محروم نہ فرمائی، محروم نہ فرمائی، محروم نہ فرمائی۔ علم نبوت کے ساتھ نور نبوت بھی دے دیجیے، علم الہی کے ساتھ نور الہی بھی دے دیجیے۔ میرے پیارے اللہ، کیسے کیسے ٹوٹے دل والے بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں، کیسے کیسے جوان بیٹھے ہوئے ہیں، گرم خون رکھنے والے جوان بیٹھے ہوئے ہیں۔ اے میرے پیارے اللہ، معصوم معصوم طلبہ عزیز بیٹھے ہوئے، اللہ کسی کے اٹھے ہوئے ہاتھ تو آپ کو اچھے لگ رہے ہوں گے، اللہ اسی کے توفیل ہم سب کی مغفرت فرما، ہمیں اپنی محبت دے دیجیے، اپنی معرفت دے دیجیے، اپنا قرب دے دیجیے، اپنی ولایت دے دیجیے، مقام احسان دے دیجیے، مقام احسان کا کامل احساس دے دیجیے کہ اللہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ جن کے دلوں کے اندر ایسی تمنائیں ہیں جن کو اپنی زبان سے کسی کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے اور دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتے، کہ اللہ مرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں، کہ اللہ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ عافیت کے ساتھ نکال دیجیے، اللہ شفا دے دیجیے، عزت دے دیجیے، صحت دے دیجیے، تقویٰ دے دیجیے، پاکیزگی دے دیجیے، معرفت دے دیجیے، ولایت کا نور دے دیجیے۔ اللہ جی زندگی کا قیمتی حصہ غفلتوں میں گزر گیا، اب نہیں پتا زندگی کی شام کس گلی میں ہوگی اور کس حال میں ہوگی، کلمہ نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، کفن دفن مقدر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ میرے پیارے رب، رحمت کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما۔ آج تک جس طرح سے آپ نے عزتوں کے ساتھ رکھا، عافیت کے ساتھ رکھا، کہ اللہ بقیہ زندگی میں بھی ہم آپ سے عزت کا سوال کرتے ہیں، عزت کی بھیک مانگتے ہیں۔ میرے پیارے رب، اپنا بننے کے بعد مخلوق کا بن جانے سے حفاظت فرما، یا اللہ طاعت کی توفیق ملنے کے بعد چھن جانے سے محفوظ فرما۔ رب کریم، آپ کا بننے کے بعد مخلوق کا بن جانے سے حفاظت فرما، ایمان مل جانے کے بعد چھن جانے سے یا اس میں کمزوری آ جانے سے حفاظت فرما۔ میرے پیارے اللہ، آپ سچے، آپ کا کلام سچا، آپ سچے، آپ کے فرشتے سچے، آپ سچے، آپ کے نبی سچے، آپ نے سچے کلام کے اندر سچے فرشتے کے ذریعے سچے نبی پر یہ پیغام بھیجا، ادعونی استجب لکم، مانگو مجھ سے میں دوں گا تم کو۔ میرے پیارے اللہ، یہ کہ دنیا کے کسی گئے گزرے بودے حکمراں کا وعدہ نہیں ہے کہ میں تمہارے لیے یوں کر دوں گا اور یوں کر دوں گا اور ایسا کر دوں گا اور ایسا کر دوں گا۔ اللہ ہمارے سچے رب کا یہ کلام ہے، آپ نے تو فرمایا ہے ادعونی استجب لکم، مانگو مجھ سے میں دوں گا تم کو۔ اللہ جی، ایک ضرورت ایسی ہے جو ابھی آن پڑی ہے کہ اللہ اس کا ابھی پورا ہونا ضروری ہے اور ہم سب کی مشترکہ ضرورت ہے۔ اللہ جی، اتنا بڑا مجمع مشترکہ ضرورت لے کر آپ کے سامنے سوال کر رہے ہیں اور اس کا پورا ہونا ابھی ضروری ہے اور اس کا ملنا ابھی ضروری ہے۔ اللہ جی دے دیجئے، اور آپ دیں گے تو آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ جی وہ ضرورت یہ ہے، اللہ جی ہم سب کو معافی دے دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے اور ابھی معاف کر دیجیے، ابھی معاف کر دیجیے، ابھی معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے اور ابھی معاف کر دیجیے، اور ایسا معاف کر دیجیے کہ پھر ہم گناہ کرنے نہ پائیں۔ اللہ جی راضی ہو جائیے، راضی ہو جائیے، راضی ہو جائیے، راضی ہو جائیے، رحمتوں کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما۔ رب کریم، عرب اور عجم میں آگ لگی ہوئی ہے، اللہ ترس کھا لیجیے، ترس کھا لیجیے، اللہ ترس کھا لیجیے، مہربانی کا معاملہ فرما دیجیے، عافیت کا معاملہ فرما دیجیے کہ اللہ اس محفل میں نہ جانے کیسے کیسے دکھیارے، کیسے کیسے غم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں، کہ اللہ سب کی تکلیفوں کو دور فرما۔ میرے پیارے اللہ، جس بچے بچی کا نکاح اس محفل میں وجود میں آیا، کہ اللہ اس نکاح کو خیر و برکت والا بنا دیجیے، نیک نسل انسانی کی افزائش کا ذریعہ بنا دیجیے، کہ اللہ اس دیواجی زندگی کی ہنسی کی لذت ان بچوں کو عطا فرمائیے۔ میرے پیارے اللہ، اپنے محبوب بندے اور بندیوں میں ان کو شامل فرما دیجیے، کہ اللہ اس محفل میں نہ جانے کتنے والدین ایسے ہوں گے جو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آج ہماری بیٹیا کا بھی رشتہ ہو چکا ہوتا تو یہی نکاح پڑھوا دیتے، کاش کہ ہمارے بیٹے کو کوئی بیٹیا مل جاتی تو ہم اس کا بھی نکاح یہی کرا دیتے۔ اللہ آج وہ حسرت بھرے انداز میں بیٹھے ہوں گے، کہ اللہ سب کو عافیت کے ساتھ جوڑے ملا دیجیے، نیک سالے ملا دیجیے، دور ہے تو قریب کر دیجیے اور قریب ہے تو ملا دیجیے، عافیت کا کام بنا دیجیے،
سادگی سنت و شریعت کے مطابق نکاح کرنا آسان فرما دیجیے۔ میرے پیارے اللہ، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو سستا کیا تھا اور زنا کو مہنگا بتایا تھا، لیکن پیارے اللہ آج کل کے مالداروں نے، ان کے مالداری کے چوچلوں نے نکاح کو مہنگا کر دیا اور زنا کو سستا کر دیا۔ میرے پیارے اللہ اصلاح فرما دیجیے کہ اللہ اصلاح فرما دیجیے، عافیت کا معاملہ فرما دیجیے۔ پیارے اللہ کتنی بچیاں ایسی ہیں نکاح ہوتے ہی ایک ہفتہ نہیں گزرتا، 2 ہفتے نہیں گزرتے، چھپ چھپ کے ماں کو فون کرتی ہے اور کہتی ہے امی بس ابو سے پوچھ کے اتنا بتا دو کہ ابو نے مجھے کس جرم کی سزا دی ہے، میں نے ان کا کبھی کوئی دل دکھایا تھا، میں نے کبھی ان کو ستایا تھا، امی بس ابو سے پوچھ کے مجھے اتنا بتا دو۔ ماں رونے لگتی ہے، بیٹی تو ایسی بات کیوں کر رہی ہے؟ امی لیکن ایسے لڑکے کے ساتھ، ایسے دلہے کے ساتھ بیایا ہے، وہ دن اور آج کا دن مجھے چین نہیں، سکون نہیں، مجھ پہ زیادتیاں ہو رہی ہیں، مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے، مجھے مارا پیٹا جا رہا ہے۔ امی اللہ کے لیے اگر زندہ دیکھنا چاہتی ہو تو مجھے جلد از جلد بلا لو گھر پر، ورنہ میں اپنی جان جھونک دوں گی کہیں۔ اور امی مجھے گھر بلا لو اور مجھے کام والی بنا کے تصور کر کے رکھ لینا، گھر میں کوئی آئے تو مت کہنا یہ ہماری بیٹی ہے، یوں کہہ دیا کرنا، تمہاری عزت رہ جائے گی کہ یہ ہماری کام والی ہے۔ اے میرے پیارے رب، ایسی ایسی باتیں آئے دن سننے کو ملتی ہیں۔ میرے پیارے اللہ اس دیواج زندگی کو خوشگوار بنا دیجیے، شوہر کو شوہر بن کر رہنے اور شوہر کے جو آداب ہیں وہ سیکھنے کی توفیق عطا فرما، اور دلہن کو دلہن کے انداز سے رہنے اور جو آداب ہیں وہ سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ اللہ جی مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔